अस्सलाम वालेकुम। चंद खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादिन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में बुध की रात और सितंबर की 10 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और सितंबर की 11 तारीख है। नादरीन, आज जिक्र करेंगे इसराइल का, जिसने एक मरतबा फिर धमकी दी है और यूं नए खौफ पैदा हो गए। खदशात ये हैं कि शायद इसराइल एक मरतबा फिर कतर पर हमला करे। क्यों करे, इस पे बात करेंगे। साथ ही जिक्र थोड़ा पाकिस्तान की सैलाब के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, कुछ इलाकों में तो हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई एक अपडेट दूंगा। और साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत अहम बयान दिया गया है इन सैलाबों के हवाले से, जो कि मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इन ऑर्डर है, यानी बिल्कुल ठीक बयान है। और वो काफ़ी हकीकतों के करीब है जो इस वक्त पाकिस्तान में है। और साथ ही जिक्र पाकिस्तान की जानिब से दो किस्म की इमरजेंसीज का ऐलान किया गया है। ये इमरजेंसीज हैं क्या, और क्या इससे पाकिस्तान में कुछ फ़र्क पड़ेगा, यानी जो इस वक्त वहाँ पर हालात हैं, जो क्लाइमेट ड्रिवन है, उनसे कुछ फ़र्क पड़ेगा उस पर। इस पर थोड़ी बात करेंगे। नाज़रीन, अब चलते हैं आज के मौज़ूआत की जानिब। और सबसे पहले जिक्र करेंगे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू का, जिन्होंने कि आज एक सख्त बयान दिया है तकरीबन कोई 24 घंटों के बाद उस हमले के जो कि इसराइल ने कतर के ऊपर किया था, जहां पर के हमास के एक डेलीगेशन जो कि अमरीकी पीस प्रपोजल पर मशवरा कर रहा था, और उस दौरान जिस जगह पे वो बैठे थे वहां पर हमला हुआ इसराइल की जानिब से। और उसमें वो तो बच गए, लेकिन बाकी 5 अफराद, जिनमें के एक हमास के डेलीगेशन के जो सीनियर लीडर हैं, उनका बेटा भी शामिल है, उनके खानदान के लोग भी शामिल हैं, और एक कतरी सिक्योरिटी फोर्सेस का एहलकार भी बीच में जा बाक हुआ है। तो उसके बाद टेंशन्स काफ़ी हो गई हैं आने वाले चंद घंटों के दौरान। यहाँ न्यूयॉर्क में जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास का भी इम्कान है, जिसमें इस हमले पर गौर किया जाएगा, नतीजा निकलेगा। पहले से मालूम है कि नतीजा कोई नहीं निकलेगा, लेकिन बहरहाल इसको उठाना भी ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है वही पाकिस्तान समेत कई ममालिक इसको उठा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो बिन्यामिन नेतन्याहू की जानिब से जो बयान आया है, मेरा ख्याल है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है, क्योंकि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इसराइल इस खत्े के 4 ममालिक पर हमले कर चुका है। यानी इसने लबनान पर भी इसी हफ्ते के दौरान बमबारी की, सीरिया पर भी बमबारी की, कतर पर भी बमबारी की, और यमन पर भी बमबारी की। और साथ ही अगर मैं 5वें मुल्क को भी शामिल करूं, तो वो ट्यूनीशिया का वो समुद्री हदूद है, जहाँ पर के वो जो गजा की इमदाद के लिए जो कश्तियों का एक काफिला जा रहा है गजा की जानिब, उस पर 2 मरतबा ड्रोन से हमला किया गया है। उस जो वो काफिले में जो मौजूद लोग हैं, उनका कहना है कि इसराइल ने हमला किया है। लेकिन बेंयामिन नेतन्याहू का कहना है कि उसने कतर को वार्निंग दी है कि अगर आप फौरन हमास की जो यहाँ पर क़यादत मौजूद है, उनको कतर से बाहर निकालें, और उनको इंसाफ के कटहरे में लाएं और मुल्क से बाहर निकालें। और अगर आपने ये ना किया तो फिर हम दोबारा हमला करेंगे। क्या तो इसराइल दोबारा हमला करेगा? मेरा ये ख्याल है कि इसराइल दोबारा न सिर्फ हमला करेगा, बल्कि कर सकता है। उसकी वजह यह है कि जब कभी भी अमरीकी अमरीका की जानिब से कोई पीस प्रपोजल पर कुछ प्रोग्रेस होती है, क्योंकि इम्कानात ये पैदा हो गए थे कि हमास को अमरीकी जो पीस प्रपोजल थी सीज फायर के लिए, वो तकरीबन वो उसके लिए आमादा हो चुके थे, इत्तलात ये थी। और जब ये इत्तलात आई तो उसके बाद फिर खबर ये आई कि इसराइल ने उन लीडरान पर ही हमला कर दिया जो कि इस पीस प्रपोजल पर बातचीत कर रहे थे। और फिर जो कतर के जो जानिब से भी इसराइली वजीर आजम का जो ये रिमार्क्स जो हैं, जो उन्होंने तकरीर की है और अपने ट्विटर पर भी डाली है, उसमें उन्होंने उसके ऊपर कतर ने काफ़ी सख्त बयान दिया है कि आप जो है यानी ये इंतहाई बेपरवाह किस्म का लापरवाह और ये रेकलेस बयान है, और उसको उन्होंने रद्द किया है। लेकिन इसके अलावा कतर की जानिब से कोई और ऐसा बड़ा इकदाम नहीं उठाया गया जिसमें कि कतर अपने दिफा के लिए कुछ कर रहा हो। क्योंकि एक और चीज़, जब ये तमाम कुछ हुआ, जिस तरह मैंने आपको कहा कि कतर, ट्यूनीशिया, और फिर गाजा को भी बीच में शामिल कर दिया, लुबनान, सीरिया, तो कोई 6 जगहों पर गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है। और साथ यमन में भी आज बमबारी की है, उसका मैं भी जिक्र करूंगा। तो उसके जो कतर पे जो बमबारी हुई है, अभी उसकी कुछ डिटेल्स आ रही हैं, और हर कोई ये पूछ रहा है कि जो इसराइल के जहाज आए हैं, और अगर उन्होंने कोई मिसाइल भी साथ डाले हैं, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं है कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ था, लेकिन वो कहते हैं कि शायद इसमें जहाज इस्तेमाल हुए थे,
اور تل ابیب کے قریب جو اسرائیلی ایئر بیسز ہیں، تو وہاں سے اگر کوئی جہاز روانہ ہو تو خیال ہے کہ وہ دوحہ تک تقریباً 3 گھنٹے 10 منٹ کی فلائٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ان کے لیے سب سے جو چھوٹا راستہ ہے، جو بالکل اسٹریٹ راستہ ہے، وہ تل ابیب سے اٹھتے ہیں اور جارڈن کے اوپر جاتے ہیں، اور جارڈن سے کے بعد سعودیہ کے اوپر، اور سعودی عرب کے بعد سیدھا قطر۔ تو بہت سو کا یہ خیال ہے کہ چونکہ شارٹ روٹ ہے، تو اگر اسرائیلی طیارے آئے ہیں تو وہ پھر یقیناً سعودی فضائی حدود میں شامل داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی ہر قسم کی متعدد اطلاعات ہیں۔ تو میں کوئی قیاس نہیں کروں گا، لیکن وہ اطلاعات جو کہ میڈیا میں کئی جگہوں پر اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ یہ کون سا راستہ استعمال کیا گیا جس کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کیا گیا، تو دو راستے ہیں۔ جارڈن ہر صورت میں آئے گا، تو جارڈن، اور پھر ساتھ دوسری طرف سے عراق اور کویت، اس طرف سے بھی آ سکتے ہیں، اور یا پھر جو بہت ہی چھوٹا راستہ ہے وہ جس سے میں نے عرض کیا کہ جارڈن، سعودی عربیہ اور سیدھا پھر قطر۔ تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس کی معلومات اور کیا ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ قطر اور جارڈن کے راستے آیا ہے تو جارڈن تو خیر اسرائیل کا ایک بہت بڑا اتحادی ہے اس خطے میں، کیونکہ جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہو رہی تھی تو جارڈن وہ عرب ملک تھا جو کہ کھل کر جو ایرانی ڈرونز تھے ان کو وہ خود گرا رہے تھے۔ تو ان کا اور پھر اسرائیل کا بہت قریبی تعلق ہے ان کی۔ یہ یعنی ویسے تو دکھاتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے مخالف ہیں، لیکن بیسیکلی وہ سب سے بڑے اتحادی ہیں اسرائیل کے۔ تو ان کی ایئر اسپیس جو ہے وہ اسرائیل ہمیشہ استعمال کرتا رہا ہے، تو اس حملے میں بھی اگر استعمال ہوئی ہو تو اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ ہاں، سعودی عرب کے بارے میں ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر واقعی یہ خبریں، یہ اطلاعات درست ہیں، یا یہ کلیمز درست ہیں کہ سعودیہ کی ایئر اسپیس وائلیٹ ہوئی ہے، تو پھر یہ بھی سعودی عرب کے لیے کافی تشویش کی بات ہونی چاہیے، کیونکہ زیادہ فلائٹ اگر یہ سعودی عرب کے راستے آئے ہیں تو ان جہازوں کی فلائٹ کا زیادہ دورانیہ سعودی ایئر اسپیس ہی میں گزرا ہوگا۔ تو سعودی عرب نے کیوں ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا، یا پھر ان کو پہلے سے معلوم تھا، یہ کلیئر نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ میں نے جس طرح کل بھی عرض کیا تھا کہ جو قطر کی جانب سے حملے کے کچھ تھوڑے ہی بعد، 2-3 گھنٹوں کے اندر انہوں نے کہا جی صاحب نارمل ہو گیا۔ تو ابھی اس کے بعد پھر نیتن یاہو کی جانب سے ایک اور وارننگ اب یہ یعنی اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس خطے میں ٹینشنز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ ٹرکی جو کہ اس پورے خطے میں اگر قطر کا سب سے قریبی دوست ملک ہے تو وہ ٹرکی ہے، اور ٹرکی نے وارننگ دی ہے کہ اگر اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا دوبارہ تو ٹرکی قطر کا دفاع کرے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ اس خطے کے اور ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، تو اس سے ایک بڑی جنگ بھی بن سکتی ہے۔ جبکہ صدر ٹرمپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، آج امریکی اور اسرائیلی میڈیا میں یہ خبر بہت زیادہ ہے کہ صدر ٹرمپ اور بنیامین نیتن یاہو کے درمیان اس حملے کے بعد کم از کم 2 مرتبہ رابطہ ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں پہلا رابطہ جو تھا اس میں صدر ٹرمپ کافی غصے میں تھے، اور اس میں جو ہے کافی زیادہ بقول اسرائیلی میڈیا انہوں نے کافی ان کا سخت مکالمہ ہوا نیتن یاہو کے ساتھ، لیکن بقول نیتن یاہو ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس بہت چھوٹی ونڈو تھی، جب ان کو اطلاع ملی کہ یہ لیڈران اس جگہ پر ہیں تو انہوں نے کہا یہ موقع میں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں دوسری کال بھی ہوئی، لیکن دوسری کال جو تھی اس میں موڈ اچھا تھا، اور وہاں پر پھر یہ اسرائیلی میڈیا کا ایک اخبار میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کال میں سر ٹرمپ نے ان سے یہ بھی پوچھا، اور پھر وال اسٹریٹ جرنل میں بھی ایک خبر، ایسی خبر چھپی ہے کہ جس میں سر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے پوچھا کہ آپ نے پھر ان کو مارا بھی کہ نہیں، تو اس نے کہا اس بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو نشانہ ضرور بنایا ہے۔ تو اس وقت صورتحال کچھ ایسی بن رہی ہے کہ یہ کافی زیادہ ایکسپلوسو سچویشن بن سکتی ہے اس سے، کیونکہ اگر ایک طرف قطر پر ایک دفعہ حملے کے بعد دوبارہ دھمکی دی جا رہی ہے، تو ساتھ ہی اس خطے کے تقریباً ہر ملک کو وہ دھمکی دے رہے ہیں، نیتن یاہو ہر ایک کو ہم دھمکی دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں کہیں بھی حماس کے لوگ ملے ہم ان کو نشانہ بنائیں گے۔ اور وہ بیسیکلی کسی بھی راستے یعنی ضابطے قانون کو نہیں مانتے، کسی ریڈ لائن کو نہیں مانتے، بس انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ان کو جہاں کہیں بھی حماس کے لوگ ملے وہ ان کو نشانہ بنائیں گے۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سے کہیں ایک بڑا کانفلکٹ نہ بن جائے۔ امریکہ کی جانب سے کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اگر صدر ٹرمپ بنجامن نیتن یاہو کو دوسرے حملہ روکنے سے ناکام ہو گئے اس میں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے امریکہ کا عربوں کے ساتھ جو اتحاد ہے اس کو کافی زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اس خطے کے جو دوسرے عرب ممالک کے سربراہان ہیں، جس طرح یو ای کے صدر وہاں پر تھے آج، اور پھر ایم بی ایس محمد بن سلمان سعودی عرب کے، ان کے بارے میں خیال ہے کہ وہ آنے والے گھنٹوں میں
कतर जाएंगे, तो वो अपने इजहार यकजहती कर रहे थे। तरह क्राउन प्रिंस जॉर्डन के, वो भी वहां गए। तो हर तरफ से इजहार यकजहती किया जा रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कतर के अमीर के साथ टेलीफोन पर बात की। इसी तरह आज मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी उनसे बात की है। तो इजहार यकजहती तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या ये तमाम ममालिक इसराइल को दूसरे हमले से रोक पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता यह है कि ये, अगर इसराइल ये फैसला कर ले, तो माँ सिवाय अमेरिका के इस खत्ते में मुझे दूसरा ऐसा कोई मुल्क नजर नहीं आता जो इसराइल को रोक पाए। अमेरिका कोशिश कर सकता है, आई एम नॉट श्योर कि किस हद तक वो इसमें कामयाब हो सकता है। लेकिन इसराइल की जानिब से जो ये कार्रवाइयाँ हैं, जिससे मैंने आपको अर्ज किया कि वो इस खत्ते के तकरीबन अब तमाम ममालिक पर बमबारी कर चुका है। आ, इराक पर भी वो कर चुका है। एक सऊदी अरब है जिस पर अभी तक उसने मेरा ख्याल है हमला डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन बाकी तकरीबन हर एक पर। और बाकी जो जिन पर नहीं किया उनके साथ उनके अच्छे खासे बरदराना ताल्लुकात हैं, जिस तरह बहरीन हो गया। तो आज यमन पर फिर इसराइल ने काफ़ी बड़ी बॉम्बिंग की है। और जो यमन के जो हूतीस के जो रेबल्स का जो हुकूमत है, उसके जो सदर हैं, उन्होंने आज वार्निंग दी है कि हम जो है शदीद जवाब देंगे इसराइल को, और इसराइल पर हम हमले जारी रखेंगे। क्योंकि आज जो बमबारी की गई है यमन पर, उसमें 9 अफराद जाँ बाहक हुए हैं। तो यूं मिडल ईस्ट में मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, और ये मजीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। और इसराइल को देखते हैं कि क्या सदर ट्रंप रोक पाते हैं। क्या जो गजा में सूरत हाल है, जहां पर रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों अफराद जो हैं वो शहीद हो रहे हैं इसराइल की बेदरग बमबारी से। अब तो वहां पर वो जो बिल्डिंगें थोड़ी बहुत रह गई हैं, उनको भी इसराइल जो है वो निशाना बना रहा है, और लोगों को कह रहा है कि आप ये इलाका छोड़ दें। जो गजा सिटी है उस पर वो मुकम्मल कब्जा करना चाहते हैं। तो वहां पर भी हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। तो मशरक वस्ता के हालात, मेरा खौफ है कि कहीं ये बिल्कुल काबू से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि मिडल ईस्ट का नक्शा बिल्कुल बदल रहा है। और ये एक ऐसा नक्शा है जहां पर के कम अज कम कतर जैसे ममालिक फिलहाल सिर्फ और सिर्फ जो जुबानी कलामी प्रोटेस्ट हैं वही कर रहे हैं। और इसीलिए इसराइल की जानिब से हमले भी जारी हैं, जो हुतीज हैं उन पर भी हमले जारी हैं। आप चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में फ्लड्स की काफ़ी अभी कुछ हालात बेहतर हुए हैं। आज मैं देख रहा था, वाहिद दरिया जिसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा सैलाब है वो दरिया सतलज है। गंडा सिंह वाला में बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमान की में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और इस्लाम हेडवर्क्स में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जबकि दरिया रावी में हालात अच्छे खासे नॉर्मल हो गए हैं। और जैसर हो गया, शादारा हो गया, वहाँ पे दरिया नॉर्मल है, बिल्कुल मामूल के मुताबिक है उसमें बहाव। जबकि सिन्नाई में अब हाई दर्जे का यानी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जबकि चेनाब में भी मामला तकरीबन नॉर्मल हो चुके हैं। हेडमराला में भी नॉर्मल है, यानी बिल्कुल कोई सैलाब नहीं है। खानकी में भी नॉर्मल बहाव है पानी का। कादराबाद में भी बहाव नॉर्मल है। चिन्योट में भी नॉर्मल है। जबकि जो त्रिमू है वहां पर लो फ्लड है, यानी कम दर्जे का सैलाब है। इसी तरह गुद्दू और सक्कर बैराज जो सिंध में है, वहां पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अब ये सैलाबी पानी समंदर की तरफ बढ़ रहा है और सिंध से गुजर रहा है। दुआ है कि वहां पर नुकसान कम हो, क्योंकि पंजाब में तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पंजाब में अब तक कोई 76 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, और पीडीएमए का कहना है कि कोई 4,2 मिलियन लोग इससे मुतासर हुए इस सैलाब से। 4,400 गाँव जो हैं वो बीच में बहुत ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा है। और साथ ही कराची में भी बहुत ज्यादा बारिश हुई है, और एक मरतबा फिर कराची के कई इलाके दरियाब आ गए। दो वाकयात जो कराची में बड़े इंपॉर्टेंट थे वो ये थे कि एक तो जो हब कैनाल है, जो अभी ही 13 अगस्त को इसका जो इफ्तिताह था वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया था। और वो यानी पीपल्स पार्टी अपनी बहुत बड़ा लैंडमार्क समझ रही थी, और बहुत बड़ा मंसूबा भी था, कोई 12 अरब रुपए का मंसूबा था। तो वो पहला ही सैलाब आया और उसका एक हिस्सा गायब हो गया। तो एक तो उसको काफी नुकसान पहुंचा, तो किनार टूट गई है। और साथ ही जो कराची का जो पानी की जो ये पानी, हब कैनाल जो है ये बुनियादी तौर पर कराची के वो पीने का पानी लाती थी। और अब वहाँ पे कराची के कई इलाकों में पानी की जो सप्लाई है वो भी डिसरप्ट हो गई, यानी रुक गई है। जबकि इसी तरह सिंध हुकूमत ने एक और बड़ा जो प्रोजेक्ट था, कई सालों से उस पर काम किया गया था, वो 39 किलोमीटर लंबी मलीर एक्सप्रेस वे, जिसको शाहराह भुट्टो भी कहा जाता है, उसका भी एक बड़ा हिस्सा सैलाबी रेला जो है वो अपने साथ ले गया। अब वहां पर भी एक बहुत बड़ा एक शिगाफ पड़ गया है उस हाईवे के अंदर, और उसकी वजह से भी वहां पर लोगों को काफी ज्यादा मसला है। ये भी हालिया दिनों में मुकम्मल की गई थी।
اور اس پر بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہی ہے، اس کی جو وہ ہے، کیونکہ دونوں منصوبوں پر کرٹیسزم دو طریقوں سے آ رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے یقیناً اس میں پیسہ کھایا گیا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ ناقص تعمیر تھی کہ وہ سیلاب آیا اور وہ سب کچھ بہا کے لے گیا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اسپیشلی جو ملیر ایکسپریس وے ہے، اس کی جو ڈائریکشن ہے، یعنی اس کا نقشہ جو ہے، یہ بار بار چینج کیا گیا تھا، جس میں کہ اب لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان علاقوں پر لوگوں نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ یہاں سے نہ گزاریں، کیونکہ یہاں سے پانی آتا ہے اور نقصان ہوگا، لیکن وہیں سے گزارے گئے، شاید کسی کو فائدہ پہنچانا تھا، اور لیکن فائدے کے بجائے گلے پڑ گیا۔ اور ساتھ ہی کراچی کے مختلف علاقوں میں، اسپیشلی گلشن معمار کے علاقے میں کافی پانی آ گیا، اور وہاں پر بھی گھروں میں پانی گھس گیا اور کافی لوگوں کو نقصان ہوا۔ تو یوں کراچی کا مسئلہ جو ہے پانی کا، اور پاکستان میں عموماً جو سیلاب کی صورتحال ہے، اس نے ایک دو تین قسم کی چیزیں سامنے لائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کا انفراسٹرکچر پہلے سے انتہائی کمزور، مخدوش اور پرانا ہے، اور جو نیا بھی بنایا گیا ہے تو وہ جس طرح ہب کینال یا ملیر ایکسپریس وے ابھی ابھی بنائی گئی تھی، لیکن چونکہ اس میں پیسہ کھایا گیا، بےایمانی کی گئی، یا ناقص ڈیزائننگ تھی یا ناقص پلاننگ تھی، اور یہ کمبینیشن تھا ان سب کا، اس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اور اب ساتھ ہی انہی جو عوامل جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، ان کی طرف اشارہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے آج اپنی ایک رپورٹ میں بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سیلاب آئے ہوئے ہیں، بے شک کہ یہ قدرتی آفات بھی ہیں، لیکن اس میں جو تباہی ہو رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں خود بنائی گئی ہے، یعنی حکومت کی ناقص، یعنی یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے، اور اس میں پور پلاننگ ہے، کمزور پلاننگ ہے ساتھ، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کراچی میں لینڈ گریبنگ ہے، یعنی غیر قانونی زمینوں پر قبضے، جو ریور وہ ہیں، جو فلڈ پلینز ہیں، دریاؤں کے فلڈ پلینز میں لوگوں نے آبادیاں بنائی ہیں، جس طرح کہ علیم خان صاحب نے اپنا لاہور میں ایک خوبصورت جگہ بنائی، لیکن اس کے بعد ہم نے اس کا منظر بھی دیکھا۔ وہ اس کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن ان سے اختلاف کر رہے ہو، کہہ رہے جناب یہ تو آپ ریور بیڈ میں آپ نے ایک حصہ اس کا بنایا ہوا ہے، تو پانی نے تو آنا تھا، اور وہاں پر لوگوں کی انویسٹمنٹ تباہ ہو گئی۔ تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ ان کی بہت ساری وجوہات میں سے انہوں نے کچھ یہ کی ہیں کہ پور پلاننگ ہے، اور ساتھ لینڈ گریبنگ ہے، یعنی غیر قانونی قبضے زمینوں پر، ڈیفارسٹیشن، جو کہ اوپر پہاڑوں میں نے اس پر ایک سیریز بھی شروع کی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان اپنے جنگلات کھو رہا ہے۔ اس کی پہلی قسط میں نے حالیہ دنوں میں جاری کی تھی، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک یہاں پہ لگا لوں گا، آپ اس کو ضرور دیکھیے، جس میں کہ میں نے تربیلا کی کہانی سنائی کہ وہاں پر کس طریقے سے اتنا زیادہ سلٹ آیا۔ اس کے سلسلے میں مزید بھی قسطیں آنے والی ہیں۔ اور ساتھ ہی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ کرپشن اور پھر کلائمیٹ کے حوالے سے ان ایکشن، یعنی موسمیاتی تبدیلی تو آ رہی ہے، لیکن پاکستان کی پالیسیز میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو وہ اس کی طرف بھی نشاندہی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیلاب زدگان ہیں، ان کی فوری امداد کی ضرورت ہے، آپ کو کلین واٹر بھی دینی ہے، ان کی زندگیوں کو بحال کرنے کے لیے ان کو آپ نے بڑے لانگ ٹرم پہ انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، ان کی امداد کرنی ہوگی، ان کو ری سیٹل کرنے کے لیے ان کو پیسے دینے ہوں گے، تو بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ کیا پاکستانی حکومت اس کے لیے تیار ہے؟ آئی ایم ناٹ شیور، کیونکہ پاکستانی حکومت یعنی شہباز شریف صاحب نے آج ایک کابینہ کا اجلاس ہوا، آدھا پاکستان ڈوب گیا، اس کے بعد کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور اس اجلاس میں جناب انہوں نے فرمایا کہ پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ اور ایگریکلچر ایمرجنسی کا اعلان کر رہا ہے، یعنی وہ صوبہ جہاں پر کہ شہباز شریف صاحب کی بھائی کی بیٹی کی حکومت ہے، اس نے لاسٹ ایئر جو گندم کے کاشتکاروں کے ساتھ کیا، جا کر پنجاب میں پوچھیں، اب یہ ایمرجنسی لگا رہے ہیں، ایمرجنسی میں ہے کیا یہ بھی واضح نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے، فصلوں کو بھی نقصان ہو گیا ہے، ہماری فرٹائل لینڈز کو نقصان ہو گیا ہے، تو لہٰذا مختلف ڈپارٹمنٹس مل کر کام کریں گے، اور ہم کلائمیٹ سے جو ہے نبردآزما ہونے کے لیے پالیسیز لائیں گے، لیکن کیسی پالیسیز لائیں گے یہ واضح نہیں ہے، کتنی انویسٹمنٹ لائیں گے یہ واضح نہیں ہے، کس چیز میں انویسٹمنٹ کریں گے یہ بھی واضح نہیں ہے۔ گویا ایک ایسا مبہم اعلان جو کہ جنرلی تو کچھ برا نہیں ہے، یعنی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا تو میرا خیال ہے کہ ابھی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو ری ایکٹیو ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پرو ایکٹیو اپروچ ہوتی، یعنی آج سے ایک سال پہلے یہ اعلان کرتے، اور ان کو اپنی جو نیز ہے ان کو کہتے کہ پہلے تو یہ گندم خریدیں، ہمارے ہاں کسان جو ہے وہ رل رہے ہیں۔ اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت کو یہ خیال نہیں آیا تھا، لیکن اگر ابھی بھی خیال آیا تو بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ کافی زیادہ لیٹ رسپانس ہے، اینڈ آئی وش کہ اس کے لیے ابھی وہ تھوڑا ذرا زیادہ ایفیشنسی بھی دکھائیں، اور کوئی انوویٹو سولوشن لائیں، یعنی صرف اعلان کر دینا کافی نہیں ہے، کیونکہ پالیسی کا اب تک پتہ ہی نہیں ہے، اعلان تو ہے، پالیسی کا پتہ نہیں ہے کہ ایمرجنسی کا کیا مطلب ہے، یعنی آپ ایمرجنسی کے تحت کون سے بڑے اقدامات لے رہے ہیں،
یہ کوئی واضح نہیں ہے۔ اور ساتھ پھر جو ایویکویشن اور جو کچھ کر رہے ہیں لوگ، وہ تو اچھی بات ہے، لیکن ان لوگوں کی ری سیٹلمنٹ اور یہاں پر زندگی کی بحالی، یہاں پر ایگریکلچر کی بحالی، اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ پاکستان کو ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر چاہیے، یعنی ایک ایسی سڑکیں اور آبی گزرگاہیں چاہیے جہاں سے کہ پانی آسانی سے گزر سکے۔ ہم کو پانی کے راستے نہیں روکنے، ان کو کھولنا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی قانون سازی کر لیں۔ 26ویں آئینی ترمیم اور پھر 27ویں کی باز گشت تو آ رہی ہے، کہ اس کے لیے تو 1 منٹ میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جو کرنے والا کام ہے اس کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں ہے کہ جو ہمارے لاز ہیں وہ کتنے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اور کہاں نئی قانون سازی کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں کچھ سوچیں۔ اور جو یہ غیر قانونی آبادیاں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی راستہ روکیں، ان کے لیے بھی کوئی قانون سازی کریں۔ کرنے والے بڑے کام ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نیت ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی آپ کے پاس لائے عمل ہونا چاہیے، اور اسی کو ہم پالیسی کہتے ہیں۔ اور پالیسی کو بنانے کے لیے آپ کو اسٹیک ہولڈرز کو بھی اپنے کانفیڈنس میں لینا ہوگا، ایکسپرٹس کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ تو پاکستان کے لیے ایک مشکل راستہ آگے پڑا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آج حکومت نے اعلان کیا تو ہمیں اس کو پھر بھی ویلکم کرنا چاہیے کہ کم از کم اعلان تو کیا۔ اب یہ ان کا ٹیسٹ بھی ہے کہ اس کے بعد یہ اس پر کچھ ڈیلیور بھی کر پاتے ہیں یا یہ ایک اور ڈرامہ ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ بھی واضح ہو جائے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔